مشکلیں گزر جاتی ہیں، حوصلے جیت جاتے ہیں، کیونکہ حوصلہ مند لوگ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے کوئی کام ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا ساتھ ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہر طرح کے حالات میں زندہ رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اتنے باہمت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر مشکل کو ہرا دیتے ہیں۔ پھر ہم اس وقت سے گزرے جب ہم نے اپنی بیٹی کیرل کو ہسپتال کے بستر سے سگی کے میدان میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے موٹر سائیکل حادثے کے بعد جب ہم کوریا سے سیوکس سٹی ایوا کے ہسپتال میں اس کے پاس پہنچے تو میں صدمے میں تھا۔ وہ انتہائی تشویشناک حالت میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کا جسم زخمی اور ٹوٹا پھوٹا تھا، لیکن اس کا جذبہ صحیح سالم تھا۔ واپسی کے لمبے سفر میں یہ سوچتا آیا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کروں گا، میں اسے سب سے پہلے کیا کہوں گا، لیکن اس نے پہلے بول کر میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ڈیڈ، میں جانتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا۔ خدا دوسرے زخمی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہی جذبہ، یہی مثبت رویہ تھا جس نے ہسپتال میں 7 ماہ کے قیام کے دوران اسے زندہ رکھا، جب اسے خون کی نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں نالیاں بند ہو گئی تھی۔ اسی مثبت رویے نے اسے اس موذی انفیکشن سے لڑنے کا حوصلہ دیا جس نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ وہ تکلیف سے لڑتی رہی یہیں تک کہ FDA نے بازار میں ایک نئی دوا لانے کی اجازت دے دی۔ یہ صحیح وقت پر صحیح دوا تھی، ایک حقیقی معجزہ۔ اسی مثبت رویے نے ہسپتال کے مریض سے گھر اور اسکول کا معذور فرد بننے کے عمل میں کیرل کی مدد کی۔ اسی رویے کی وجہ سے وہ خود کو دوبارہ نارمل اور صحیح سالم محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنی مصنوعی ٹانگ کی مشکل کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اسے فعال زندگی جینے سے روکے جس سے اسے پیار تھا۔ اس میں سافٹ بال کھیلنا بھی شامل تھا۔ ہمارے پاس دونوں ٹانگوں والی کیرل کی جو آخری تصویر ہے وہ تب لی گئی تھی جب وہ اپنے سافٹ بال یونیفارم میں تھی۔ ہمارے خاندان کی کھلاڑی کیرل سافٹ بال کے کھیل سے پیار کرتی تھی۔ حادثے کے بعد والی گرمیوں میں اس نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا، ڈیڈ، میں اس سال پھر سے سافٹ بال کے لیے نام لکھوا رہی ہوں۔ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت کیرل کی مصنوعی ٹانگ اس کے گھٹنے کے عین نیچے جڑی ہوئی تھی۔ سخت گھٹنے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ وہ مشکل سے 30 ڈگری کے زاویے تک موڑ سکتا تھا۔ وہ بہت مشکل سے چلتی تھی، دوڑنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں اسے مقامی اسکول لے گیا جہاں سبھی ماں باپ اپنی بچیوں کے ساتھ نام لکھوانے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ کیرل نے اپنا نام لکھوایا اور اپنی یونیفارم دیکھنے چلی گئی۔ جب اس نے اپنا پلاسٹک کی سخت ٹانگ کو کار میں رکھا اور اپنی جرسی، موزے اور ٹوپی اپنے گود میں رکھے تو میں نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا، کیرل، جب تم دوڑ نہیں سکتے تو کھیلنے کی امید کیسے کر سکتے ہو؟ جگمگ کرتی آنکھوں کے ساتھ اس نے پلٹ کر جواب دیا، وہ میں نے سوچ رکھا ہے ڈیڈ، جب ہم ہوم رن فٹ کرتے ہیں تو آپ کو دوڑنا نہیں پڑتا۔ میری بیٹی حوصلے والی تھی، وہ حالات سے لڑنا جانتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے اس سال ریکارڈ ہوم رن فٹ کیے اور ٹیم میں اپنی شمولیت کو ثابت کیا۔ کیرل نے بھی یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ مشکلیں گزر جاتی ہیں
حوصلے جیت جاتے ہیں۔ ٹانگ کٹنے کے بعد اس کے 6 آپریشن ہو چکے ہیں اور اس نے اپنا ہدف حاصل کر لیا، یعنی اس نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے، جس سے وہ قومی مقابلوں میں حصہ لینے والے بہترین کھلاڑیوں میں شامل ہو گئی ہے۔ مارچ 1982 میں اپنا رنگین چشمہ لگایا اور ملک کے فاتحین کے درمیان کھڑی ہوئی، وہ بھی صرف 18 برس کی عمر میں۔ وہ اب بھی لنگڑا کر چلتی ہے، لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مثبت رویہ یہاں بھی اس کے کام آتا ہے۔ پچھلی گرمی میں اور میرا خاندان ایک کمپنی کے مہمان کے طور پر جزیرہ ہوائی میں ایک ہفتے کے بحری سفر پر تھے۔ یہ بہت خوبصورت تھا۔ اس سفر میں یہ روایت ہے کہ آخری رات کو ایک ٹیلنٹ شو منعقد کیا جاتا ہے جس میں کوئی بھی مسافر حصہ لے سکتا ہے۔ کیرل نے، جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، ایک دن ہمیں یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ میں بھی آج رات ٹیلنٹ شو میں حصہ لوں گا۔ کیرل کو گانا نہیں آتا اور ظاہر ہے وہ رقص بھی نہیں کرتی، اس لیے قدرتی طور پر میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ وہ اس رات کیا کرے گی۔ کیرل شرٹ پہننے میں بالکل بھی نہیں شرماتی، حالانکہ اس کے موجودہ مصنوعی ٹانگ اس کے لوہے کے ٹھیک نیچے تک اس کے ٹانگ کو ڈھکتی ہے، لیکن اسے اس حقیقت کا احساس ہے کہ لوگ کن نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ جمعے کی شام، جس رات ٹیلنٹ شو ہونا تھا، میری بیوی اور میں 600 دوسرے لوگ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ٹیلنٹ شو وسیع شاندار لاؤنج کے سٹیج پر منعقد ہونا تھا، جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ثقافتی شو تھا۔ اس رات جو کچھ پیش کیا گیا ٹیلنٹ شو کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر کیرل کی باری آئی۔ وہ سٹیج پر نہ تو شرٹ پہن کر آئی نہ ہی ہوائی کے لباس میں، وہ پورے کپڑے پہن کر آئی۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ مائکروفون تک آئی اور بولی، میں واقعی نہیں جانتی کہ مجھ میں کیا ٹیلنٹ ہے، مگر میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ آپ کو بتاؤں جو میرے خیال میں مجھے آپ کو بتانا چاہیے، اور یہ ایک وضاحت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ پورا ہفتہ میری طرف دیکھتے رہیں گے، میری مصنوعی ٹانگ کے بارے میں سوچتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا ہوا تھا۔ میں ایک موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو گئی تھی، میں تقریباً مر گئی تھی، مگر وہ مجھے خون دیتے رہے اور میری سانس واپس آ گئی۔ انہوں نے گھٹنے کے نیچے سے میری ٹانگ کاٹ دی اور پھر بعد میں انہوں نے گھٹنے سے میری ٹانگ کاٹی۔ میں نے 7 مہینے ہسپتال میں گزارے، جہاں انفیکشن سے لڑنے کے لیے مجھے انجیکشن کے ذریعے اینٹی بایوٹک ادویات دی جا رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بولی، اگر مجھ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس دوران میرا ایمان میرے لیے بہت بڑی سچائی بن گیا تھا۔ اچانک لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ ویٹروں نے لوگوں کو مشروبات دینا بند کر دیا، گلاس بجنا بند ہو گیا۔ سب کی نظریں اس 17 سال کے سنہرے بالوں والی لمبی لڑکی پر جمی تھی۔ اس نے کہا، میں ان لڑکیوں کو دیکھتی ہوں جو لنگڑائے بغیر چلتی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح چل سکوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میں نے یہ سیکھا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کس طرح چلتے ہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ کے ساتھ کون چلتا ہے اور آپ کس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہاں وہ کچھ ٹھہری اور پھر بولی، میں اپنے دوست، اپنے خدا کے بارے میں ایک گیت گانا چاہتی ہوں۔ اور اس نے گیت گایا اور وہ میرے ساتھ چلتا ہے اور میرے ساتھ باتیں کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ میں اس کی ہوں، اور ہم دونوں ہی خوش ہوتے ہیں دعا کے وقت۔
ہم ایسی جگہ ٹھہرتے ہیں جسے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مشکلیں گزر جاتی ہیں، حوصلے جیت جاتے ہیں، کیونکہ حوصلہ مند لوگ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے کوئی کام ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا ساتھ ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہر طرح کے حالات میں زندہ رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اتنے باہمت ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے آنے والی ہر مشکل کو ہرا دیتے ہیں۔ یہ سوال پہلے کبھی اتنے اہم نہیں تھے جتنے آج ہیں، کیونکہ ہم بحیثیت قوم تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اب صرف کامیابی کے منصوبے بنانے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ایسے پکے اصولوں کی ضرورت ہے جو واقعی کام کرتے ہیں۔ ہم صرف ان اصولوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں جو پہلے آزمائے جا چکے ہیں اور کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس تجربہ کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کی توانائی اور وسائل ختم ہو رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت کا یقین ہونا چاہیے کہ اس مرتبہ بھی آپ سیراب کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں۔ امکانات دیکھنے والی سوچ کام کرتی ہے، اس کی مدد سے لاتعداد لوگوں نے اپنی مشکلات پر قابو پایا ہے۔ یہ آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ امکانات دیکھنے والی سوچ کوئی غیر واضح رویہ نہیں ہے، یہ تو ایک پکا اصول ہے۔ اس کتاب میں آپ کو واضح طور پر دکھاؤں گا کہ امکانات دیکھنے والی سوچ کس طرح آپ کو اس مشکل وقت سے صحیح سلامت نکال سکتی ہے جس کا آپ اس وقت سامنا کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی بھی فتح کی ایک تصویر بن سکتی ہے۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ جیت سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ احتیاط سے بھی اس امکانات دیکھنے والے منصوبے پر عمل کریں جو آنے والے ابواب میں بتایا جائے گا۔ پہلا قدم ہوگا اپنے مسائل کو صحیح تناظر میں دیکھنا۔ یقیناً آپ کے ساتھ مسائل ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی میں اب تک آنے والے سب سے برے مسائل ہوں، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یہ وہ سب سے بری چیز نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ خواہ کتنا بھی برا ہوا ہو، وہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا۔ خوش ہو جائے، اس سے برا نہیں ہوا۔ اپنے مسئلے کو صحیح تناظر سے دیکھیں، رائے کا پہاڑ بنانا بند کر دیں۔ ہر انسان کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی زندگی بھی مسائل سے پاک نہیں ہے۔ آپ کو اپنے مسائل کو حل کرنا اور انہیں مینج کرنا سیکھنا ہوگا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہو، لیکن ہر مسئلے کو مثبت طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے چوتھے باب میں کچھ رہنمائی اصول بھی ہیں، کس طرح نئی سوچ کے ساتھ مسائل کو مینج کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اپنے مسائل کی ذمہ داری لینا اور انہیں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ مینج کرنے کا مطلب ہے کنٹرول کرنا۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا کنٹرول کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کو باہری عوامل کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بہت سے عوامل کا ذکر کریں گے جنہیں آپ نادانستہ طور پر اپنی زندگی کی لیڈرشپ دے دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اگر آپ امکانات دیکھنے والی سوچ کی 10 کمانڈمنٹ پر عمل کریں گے تو خود اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل کے بہت سے ایسے حل تجویز کیے جاتے ہیں جو ناممکن نظر آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے مشورے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور انہیں کبھی آزمایا نہیں جاتا۔ امکانات دیکھنے والی سوچ کی 10 کمانڈمنٹ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آئیڈیاز سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا آئیڈیا کیسے بھیجتا ہے؟ میں نے زیادہ تر آئیڈیا جنہوں نے میرے بظاہر ناقابل حل مسائل کو حل کیا، ایک کھیل کے ذریعے حاصل کیے جسے میں 10 تک گنے اور جیت جائے کا نام دیتا ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ ان اصولوں کو جان لیں کہ اپنی زندگی ان سے کام لینے لگیں گے تو آپ کو اپنے کام میں یقین کی طاقت شامل کرنا